اب ان کے بعد میں درخواست کروں گا سلمان صدیق صاحب سے کہ تشریف لائیں اور غزل یا نظم پیش کریں۔ سلمان صدیق صاحب۔ سابق صدر کی اجازت سے ایک غزل کے کچھ شعر۔ رائے گانی میں محبت کی کہانی ہی نہ ہو، رائے گانی میں محبت کی کہانی ہی نہ ہو، ہم جسے عشق سمجھتے ہیں جوانی ہی نہ ہو۔ رائے گانی میں محبت کی کہانی ہی نہ ہو، ہم جسے عشق سمجھتے ہیں جوانی ہی نہ ہو، یہ حقیقت بھی عجب شے ہے بدل جاتی ہے۔ یہ حقیقت بھی عجب شے ہے بدل جاتی ہے، آگ دکھتی ہے جو ظاہر میں وہ پانی ہی نہ ہو۔ یہ حقیقت بھی عجب شے ہے بدل جاتی ہے، آگ دکھتی ہے جو ظاہر میں وہ پانی ہی نہ ہو، یہ جو احساس کی شدت سے گریزاں ہے بہار، یہ جو احساس کی شدت سے گریزاں ہے بہار، یہ تیرے دل سے اترنے کی نشانی ہی نہ ہو۔ یہ جو احساس کی شدت سے گریزاں ہے بہار، یہ تیرے دل سے اترنے کی نشانی ہی نہ ہو، بات سے بات نکلتی ہے ابھی سوچتا ہوں، بات سے بات نکلتی ہے ابھی سوچتا ہوں، بات جو کہنا ضروری ہے چھپانی ہی نہ ہو، ہر قدم نت نئی تعمیر بھی دیکھی سی لگے، ہر قدم نت نئی تعمیر بھی دیکھی سی لگے، تازہ کاری بھی اے سلمان پرانی ہی نہ ہو۔ رائے گانی میں محبت کی کہانی ہی نہ ہو، ہم جسے عشق سمجھتے ہیں جوانی ہی نہ ہو۔ ایک نظم پیش کر رہا ہوں۔ رات جب دشت تمنا میں اداسی جاگی، رات جب دشت تمنا میں اداسی جاگی، یوں لگا جیسے تیرا ہجر مجسم ہو کر میری صورت میں میرے گھر میں چلا آیا ہو۔ ہجر ایسا ہو تو ہر بات، ہجر ایسا ہو تو ہر رات تیرے ہجر کی ہو، لب سے نکلے بھی جو ہر بات تیرے ہجر کی ہو۔ رات جب دشت تمنا میں اداسی جاگی، یوں لگا جیسے تیرا ہجر مجسم ہو کر میری صورت میں میرے گھر میں چلا آیا ہو۔ ہجر ایسا ہو تو ہر رات تیرے ہجر کی ہو، لب سے نکلے بھی جو ہر بات تیرے ہجر کی ہو۔ سوچتا ہوں تیرے چہرے کی اداسی میں ڈھلی، یہ کوئی اجنبی نوخیز محبت تو نہیں،
یہ محبت تو نہیں پھر بھی یہ ڈر لگتا ہے، یہ محبت تو نہیں پھر بھی یہ ڈر لگتا ہے، سانس کا شور محبت کا سفر لگتا ہے۔ اس طرح ہے تو چلی آؤ کہ دل بر ٹھہریں، بپھرے جذبوں کے مچلتے ہوئے طوفانوں میں، دور نکلیں تو خداؤں کے برابر ٹھہریں۔ تم جو آؤ تو محبت کے تقدس میں کہیں ریت پر نقش بنائیں تو ہوا سے یہ کہیں، جس قدر جلد ہو ممکن اسے تاراج کرو، ضبط کا ساتھ نہ دو چلتے ہوئے راج کرو، چلتے رہنا ہی حقیقت ہے حقیقت کی اگر، چلتے رہنا ہی حقیقت ہے حقیقت کی اگر، تو پھر آؤ ہم اسی وقت یہیں جم جائیں، ایسے جم جائیں کہ لمحات بھی سب تھم جائیں، جیسے منہ زور ہوا حبس میں رک جاتی ہے، جو وہ نگہ جس میں محبت ہو علامت کی طرح، لاکھ پردوں میں چھپی ہو بھی تو جھک جاتی ہے۔ ایسی آنکھوں میں کسی دشت تمنا کا گماں، رات پر عزم یقین بن کے سمٹتا آیا، میری دھڑکن سے تیری سر پھری خواہش نے کہا، یہ اداسی ہے اسے اب کے سنبھالے رکھنا، پیار کی آنچ میں ایک درد کے احساس کے ساتھ، ہر نئی رات میں یادوں کے اجالے رکھنا، رات کیسی تھی کہ آئی بھی تو سب لے کے گئی، رات کیسی تھی کہ آئی بھی تو سب لے کے گئی، چین بے چین کیا دکھ کو سبب دے کے گئی، لمحہ لمحہ تیری آہٹ میرے پیچھے بھاگی، رات جب دشت تمنا میں اداسی جاگی۔ سلمان صدیق صاحب اپنی نظم پیش کر رہے تھے۔ اب میں درخواست کروں گا، میں نے دیکھا کہ محفل میں فاروق طراز صاحب موجود ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاروق بھائی موجود ہوں اور میں ان کو اسٹیج پہ دعوت نہ دوں۔ فاروق طراز صاحب۔ سب سے پہلے تو میں اردو اکیڈمی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، اور تمام مہمان شعراء سے اجازت کے ساتھ کچھ اشعار کہنا چاہتا ہوں۔ حد صدر۔ بے سر و سامان اپنے قافلے چلتے رہے، موجودہ صورتحال پہ بھی کہ بے سر و سامان اپنے قافلے چلتے رہے، اور ہم سے زیادہ اس سفر میں فاصلے چلتے رہے۔ بے سر و سامان اپنے قافلے چلتے رہے، اور ہم سے زیادہ اس سفر میں فاصلے چلتے رہے، اور رابطہ در رابطہ بڑھتے رہے سب رابطے، رابطہ در رابطہ بڑھتے رہے سب رابطے، اور سلسلہ در سلسلہ سب سلسلے چلتے رہے۔ رابطہ در رابطہ بڑھتے رہے سب رابطے، اور سلسلہ در سلسلہ سب سلسلے چلتے رہے۔ تازہ غزل کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں کہ ایسا قبول حرف دعا بھی نہیں تھا وہ، ایسا قبول حرف دعا بھی نہیں تھا وہ، میں ٹوٹ جب گیا تو بچا بھی نہیں تھا وہ، ایسا قبول حرف دعا بھی نہیں تھا وہ، میں ٹوٹ جب گیا تو بچا بھی نہیں تھا وہ، اور میں نے
تمام عمر نہ دیکھا اسے کبھی، میں نے تمام عمر نہ دیکھا اسے کبھی، لیکن تمام عمر جدا بھی نہیں تھا وہ۔ میں نے تمام عمر نہ دیکھا اسے کبھی، لیکن تمام عمر جدا بھی نہیں تھا وہ۔ اور یہ جھوٹ ہے کہ میری پرستش غلط رہی، یہ جھوٹ ہے کہ میری پرستش غلط رہی، یہ بھی تھا سچ کہ کوئی خدا بھی نہیں تھا وہ۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے کہ میری پرستش غلط رہی، یہ بھی تھا سچ کہ کوئی خدا بھی نہیں تھا وہ۔ اور جیلے عذاب موسموں کے ہم نے دو طرف، جیلے عذاب موسموں کے ہم نے دو طرف، میں سوکھ جب گیا تو ہرا بھی نہیں تھا وہ۔ جیلے عذاب موسموں کے ہم نے دو طرف، میں سوکھ جب گیا تو ہرا بھی نہیں تھا وہ۔ اور مانگتا ہے کہ میرے تخیلات کا محور جو تھا تراز، میرے تخیلات کا محور جو تھا تراز، اس کائنات میں تو بنا بھی نہیں تھا وہ۔ میرے تخیلات کا محور جو تھا تراز، اس کائنات میں تو بنا بھی نہیں تھا وہ۔ اور چند اشعار ہیں کہ حقیقت کی طلب میں خوش گمانی اب نہیں ہوگی، حقیقت کی طلب میں خوش گمانی اب نہیں ہوگی، مکمل اس لیے میری کہانی اب نہیں ہوگی۔ حقیقت کی طلب میں خوش گمانی اب نہیں ہوگی، اور مکمل اس لیے میری کہانی اب نہیں ہوگی۔ اور ملال اس کا نہیں کشکول جام ایک سکہ ہے، ملال اس کا نہیں کشکول جام ایک سکہ ہے، تیرے رحم و کرم پر زندگانی اب نہیں ہوگی۔ ملال اس کا نہیں کشکول جام ایک سکہ ہے، تیرے رحم و کرم پر زندگانی اب نہیں ہوگی۔ اور فضائے خوف کی دہشت سے خائف اب نہیں کوئی، فضائے خوف کی دہشت سے خائف اب نہیں کوئی، یہی ہے دبدبا تو حکمرانی اب نہیں ہوگی۔ فضائے خوف کی دہشت سے خائف اب نہیں کوئی، یہی ہے دبدبا تو حکمرانی اب نہیں ہوگی۔ اور مقطع عرض کر رہا ہوں، تراز اب فیصلہ ہوگا تو دل سے فیصلہ ہوگا۔ شکریہ۔ تراز اب فیصلہ ہوگا تو دل سے فیصلہ ہوگا، کسی بھی طور صورت درمیانی اب نہیں ہوگی۔ تراز اب فیصلہ ہوگا تو دل سے فیصلہ ہوگا، کسی بھی طور صورت درمیانی اب نہیں ہوگی، حقیقت کی طلب میں خوش گمانی اب نہیں ہوگی، مکمل اس لیے میری کہانی اب نہیں ہوگی۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، دوران مشاعرہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب ناظم کو اپنا کلام سنانا پڑتا ہے، بول بول کے اور داد دے دے کے گلا خشک ہو جاتا ہے، اور اگر نہ سنا ہو تو بعد میں احباب شکایت کرتے ہیں۔ تو جناب صدر کی اجازت سے تشریف غزل کے چند اشعار، بالکل نئی غزل، تازہ غزل کے شعر۔ جی ہاں بالکل۔ حادثہ کوئی یقیناً ابھی امکان میں ہے، حادثہ کوئی یقیناً ابھی امکان میں ہے، قید ایک چیخ میرے حلق کے زندان میں ہے۔ حادثہ کوئی یقیناً ابھی امکان میں ہے، قید ایک چیخ میرے حلق کے زندان میں ہے۔ تاشی بھائی شعر دیکھیے کہ یہ ستارے
मेरी मुट्ठी में नहीं आ सकते। ये सितारे मेरी मुट्ठी में नहीं आ सकते, फिर भी बेनाम सी ख्वाहिश दिल नादान में है। ये सितारे मेरी मुट्ठी में नहीं आ सकते, फिर भी बेनाम सी ख्वाहिश दिल नादान में है। और तोड़कर शाख से बालों में सजाया था तेरे, तोड़कर शाख से बालों में सजाया था तेरे, अब भी उस फूल की खुशबू मेरे दालान में है। तोड़कर शाख से बालों में सजाया था तेरे, अब भी उस फूल की खुशबू मेरे दालान में है। और किस्से रंग है तितली के परों पर लिखा, किस्से रंग है तितली के परों पर लिखा, बात कुछ और मगर फूल की मुस्कान में है। नवाज मोहब्बत। किस्से रंग है तितली के परों पर लिखा, किस्से रंग है तितली के परों पर लिखा, बात कुछ और मगर फूल की मुस्कान में है। और शेर सुनिए कि अब वो मौजूद है हर अक्स के पस मंजर में, अब वो मौजूद है हर अक्स के पस मंजर में, एक मंजर जो मेरे दीदाए हैरान में है। अब वो मौजूद है हर अक्स के पस मंजर में, एक मंजर जो मेरे दीदाए हैरान में है। और शेर पे तवज्जो चाहूंगा बस साथ के, लेके वीरान सी आंखों को खड़ा है कोई, लेके वीरान सी आंखों को खड़ा है कोई, आईना देर से उस शख्स की पहचान में है। मोहब्बत। लेके वीरान सी आंखों को खड़ा है कोई, आईना देर से उस शख्स की पहचान में है। और कैसे समझे दरो दीवार की कैदी दुनिया, कैसे समझे दरो दीवार की कैदी दुनिया, कितनी वुसअत मेरे इस चाक गरीबान में है। कैसे समझे दरो दीवार की कैदी दुनिया, कितनी वुसअत मेरे इस चाक गरीबान में है। और नखवतो जबर के ऐवान गिरा डालेगा, नखवतो जबर के ऐवान गिरा डालेगा, इतनी ताकत सरे नेज़ा मेरे ऐलान में है। नखवतो जबर के ऐवान गिरा डालेगा, इतनी ताकत सरे नेज़ा मेरे ऐलान में है। और किसको फुर्सत कि किसी और की हालत पूछे, रियाज भाई, किसको फुर्सत कि किसी और की हालत पूछे, हर कोई कैद यहाँ जात के जिंदान में है। किसको फुर्सत कि किसी और की हालत पूछे, किसको फुर्सत कि किसी और की हालत पूछे, हर कोई कैद यहाँ जात के जिंदान में है। और फयाज भाई शेर देखिए कि कुफ्रो ईमान का लोगों के तयन करना, कुफ्रो ईमान का लोगों के तयन करना, वस्त ये आज हर एक साहिब ईमान में है। नवाज़िश। कुफ्रो ईमान का
لوگوں کے تعین کرنا وصف یہ آج ہر ایک صاحب ایمان میں ہے۔ تاشی بشیر دیکھیے کہ دینوں تعلیموں تمدن کی فضا کے ہوتے، دینوں تعلیموں تمدن کی فضا کے ہوتے، کس قدر سنگ دلی آج کے انسان میں ہے۔ دینوں تعلیموں تمدن کی فضا کے ہوتے، دینوں تعلیموں تمدن کی فضا کے ہوتے، کس قدر سنگ دلی آج کے انسان میں ہے۔ اور مقطع دیکھیے، کوئی سایہ ہے کوئی خواب ہے پڑھتا کوئی، کوئی سایہ ہے کوئی خواب ہے پڑھتا کوئی، کون شہوار مسلسل میرے وجدان میں ہے، کون شہوار مسلسل میرے وجدان میں ہے۔ اور حادثہ کوئی یقیناً ابھی امکان میں ہے، قید ایک چیخ میرے حلق کے زندان میں ہے۔ خواتین و حضرات، میں ہمیشہ مشاعروں میں غزل پڑھتا رہا ہوں، تو کچھ احباب کی فرمائش تھی کہ کبھی نظم بھی پڑھی جائے، تو زندگی میں پہلی دفعہ نظم لکھی ہے اور آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ صاحب ترنم تو گزر گیا، سنیے، نظم کا عنوان ہے تحریر۔ فیاض بھائی، بھیگتی رات کی آنکھوں سے سیاہی لے کر، بھیگتی رات کی آنکھوں سے سیاہی لے کر، کانپتے ہاتھ سے بیتاب قلم کو تھامے، ڈوبتی شام کے آنچل پہ لکھا نام تیرا، ڈوبتی شام کے آنچل پہ لکھا نام تیرا، اپنی تنہائی کے آصف سے لڑتے لڑتے، تھک کے بستر پہ کبھی لیٹ گیا ہوں آ کر، میری آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے انگاروں نے کرب و وحشت کی سلگتی ہوئی تحریر لکھی، کرب و وحشت کی سلگتی ہوئی تحریر لکھی، جس کے الفاظ کا مفہوم نہیں، ان میں ایک لفظ تیرا نام بھی ہے، ان میں ایک لفظ تیرا نام بھی ہے، میں نے وہ نام بہت لکھا ہے، میں نے وہ نام بہت لکھا ہے، لکھ کے پھر اس کو ہر ایک بار مٹا ڈالا ہے، لکھ کے پھر اس کو ہر ایک بار مٹا ڈالا ہے، آج وہ صفحہ تحریر جلا ڈالا ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد میں جس ہستی کو دیر ہو جائے گی صاحب، فرمائش دو چار شعر غزل کی اور پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ ہر شب کو اس طرح سے سحر کر رہا ہوں میں، ہر شب کو اس طرح سے سحر کر رہا ہوں میں، روشن چراغ خون جگر کر رہا ہوں میں، ہر شب کو اس طرح سے سحر کر رہا ہوں میں، روشن چراغ خون جگر کر رہا ہوں میں، ناپید ہو گئی ہے یہاں آبروئے شیر، توجہ چاہوں گا، ناپید ہو گئی ہے یہاں آبروئے شیر، بیکار آرزوئے ہنر کر رہا ہوں میں، ناپید ہو گئی ہے یہاں آبروئے شیر، بیکار آرزوئے ہنر کر رہا ہوں میں۔ اور شعر سنیے کہ سچائی سخت جرم ہے اس دور میں جسے، سچائی سخت جرم ہے اس دور میں جسے، بے احتیاط و خوف و خطر کر رہا ہوں میں،
بے احتیاط و خوف و خطر کر رہا ہوں میں، اور منزل کی جستجو ہے نہ گھر لوٹنے کا شوق۔ توجہ چاہوں گا کہ منزل کی جستجو ہے نہ گھر لوٹنے کا شوق، بے سمت مستقل یہ سفر کر رہا ہوں میں۔ منزل کی جستجو ہے نہ گھر لوٹنے کا شوق، منزل کی جستجو ہے نہ گھر لوٹنے کا شوق، بے سمت مستقل یہ سفر کر رہا ہوں میں۔ اور حالات حاضرہ پہ کہ لکھنا ہے آج شہر تمنا پہ ایک غزل، لکھنا ہے آج شہر تمنا پہ ایک غزل، نو کے قلم کو خون میں تر کر رہا ہوں میں۔ لکھنا ہے آج شہر تمنا پہ ایک غزل، نو کے قلم کو خون میں تر کر رہا ہوں میں۔ اور شاید کہ اجنبی کوئی صورت دکھائی دے، تاشی بھائی، شاید کہ اجنبی کوئی صورت دکھائی دے، یادوں کے آئینے پہ نظر کر رہا ہوں میں۔ شاید کہ اجنبی کوئی صورت دکھائی دے، یادوں کے آئینے پہ نظر کر رہا ہوں میں۔ اور مقطع سنیے کہ کاندھے پہ بارے حرمت انسان لیے ہوئے، فیاض بھائی، کاندھے پہ بارے حرمت انسان لیے ہوئے، شہوار زندگی ہے بسر کر رہا ہوں میں، شہوار زندگی ہے بسر کر رہا ہوں۔ ہر شب کو اس طرح سے سحر کر رہا ہوں۔ سامعین، جتنی خوبصورتی سے آپ نے میری کج بیانی سنی، تو جو میرے بعد پڑھنے والی ہستیاں ہیں ان کو بلاتے ہوئے مجھے کس قدر اطمینان ہے آپ کو اندازہ نہیں۔ تو اب جس ہستی کو میں بلانے والا ہوں اس کا اردو ادب پہ جس قدر احسان ہے، اور میں سمجھتا ہوں مجھ پر اور آپ سب پر جتنا احسان ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ان کو اتنی ہی محبت سے یہاں بلائیں۔ میں نے سوچا تھا کہ ان کے تعارف کے لیے ان کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن ارادہ بدل کے جو ایک شعر میں نے ان کے لیے کہا ہے وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ سایہ کیے رہیں جو حوادث کی دھوپ میں، سایہ کیے رہیں جو حوادث کی دھوپ میں، وہ مہرباں درخت بہت کم ملے مجھے۔ میں آپ کی زوردار سایہ کیے رہیں جو حوادث کی دھوپ میں، وہ مہرباں درخت بہت کم ملے مجھے۔ میں درخواست کروں گا اپنی محبتوں کا اظہار کیجیے اور تاشی ظہیر کا استقبال کیجیے۔ خواتین حضرات، یہ محبتیں جو مجھے میسر ہیں یہ اس کا کرم ہے۔ ایسے ایسے یہاں پہ دوست میرے بیٹھے ہیں، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے اور میں اس کا بہت شکر گزار ہوں۔ دو چار شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ حق پرستی کے اجازت بس میں حق پرستی کے سزاوار ہوا کرتے تھے، حق پرستی کے سزاوار ہوا کرتے تھے، ہم کبھی صاحب کردار ہوا کرتے تھے۔ آپ کے حق پرستی کے سزاوار ہوا کرتے تھے، حق پرستی کے سزاوار ہوا کرتے تھے، ہم کبھی صاحب کردار ہوا کرتے تھے۔ اور شعر سننے کا بہت شکریہ بھیا کہ کوئی مذہب ہو
کوئی رنگ ہو مل بیٹھتے تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کوئی مذہب ہو، کوئی رنگ ہو مل بیٹھتے تھے. دیس میں اس طرح تہوار ہوا کرتے تھے. کوئی مذہب ہو، کوئی رنگ ہو مل بیٹھتے تھے. دیس میں اس طرح تہوار ہوا کرتے تھے. شعر سنیے گا آپ کی کہ سوچتے وہ بھی تو ہوں گے کبھی اس پار کی بات. سوچتے وہ بھی تو ہوں گے کبھی اس پار کی بات. ہم بھی کہتے ہیں کہ اس پار ہوا کرتے ہیں. سوچتے وہ بھی تو ہوں گے کبھی اس پار کی بات. ہم بھی کہتے ہیں کہ اس پار ہوا کرتے تھے. شعر سنیے گا خالد بھائی کے پاس تہذیب تھا ایک وہ بھی زمانہ تھا کبھی. پاس تہذیب تھا ایک وہ بھی زمانہ تھا کبھی. میرے دشمن بھی میرے یار ہوا کرتے. پاس تہذیب تھا، پاس تہذیب تھا ایک وہ بھی زمانہ تھا کبھی. میرے دشمن بھی میرے یار ہوا کرتے تھے. اور پگڑیاں قدموں میں رکھنے کا ہنر سیکھ گئے. پگڑیاں قدموں میں رکھنے کا ہنر سیکھ گئے. ہم وہی ہیں جو سرے دار ہوا کرتے تھے. پگڑیاں قدموں میں رکھنے کا ہنر سیکھ گئے. پگڑیاں قدموں میں رکھنے کا ہنر سیکھ گئے. ہم وہی ہیں جو سرے دار ہوا کرتے تھے. اور اس طرح تھک کے تو بیٹھا نہیں کرتے تھے ہم. اس طرح تھک کے تو بیٹھا نہیں کرتے تھے ہم. راستے پہلے بھی دشوار ہوا کرتے تھے. اس طرح تھک کے تو بیٹھا نہیں کرتے تھے ہم. راستے پہلے بھی دشوار ہوا کرتے تھے. اور باسر بھائی آپ کی نظر کرتا ہوں شعر تو اب تو سوکھے ہوئے پتوں کا بھرم رکھتے ہیں. اب تو سوکھے ہوئے پتوں کا بھرم رکھتے ہیں. ہم کبھی شاخ ثمروار ہوا کرتے تھے. اب تو سوکھے ہوئے پتوں کا بھرم رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اب تو سوکھے ہوئے پتوں کا بھرم رکھتے ہیں. ہم کبھی شاخ ثمروار ہوا کرتے تھے. تو تین شعر چھوٹی بہر میں کہ پہلے چھوٹے غم دیتا ہے. پہلے چھوٹے غم دیتا ہے بعد میں سکھ کم کم دیتا ہے. پہلے چھوٹے غم دیتا ہے بعد میں سکھ کم کم دیتا ہے. اور سکھ کی ایک ہی رت ہوتی ہے دکھ کے سب موسم دیتا ہے. سکھ کی ایک ہی رت ہوتی ہے دکھ کے سب موسم دیتا ہے. سینے میں دل رکھ دیتا ہے اور چشمے پرنم دیتا ہے. اس کی حکمت بس وہ جانے کیوں زیادہ کیوں کم دیتا ہے. کچھ کو راہ کھلی دیتا ہے کچھ کو پیچ و خم دیتا ہے. اور دل پہ زخم لگا دیتا ہے اور زخموں پہ مرہم دیتا ہے. کہ زندگی تجھ سے بھی ہارا جائے. زندگی تجھ سے بھی ہارا جائے. قرض اب یہ بھی اتارا جائے. زندگی تجھ سے بھی ہارا جائے. قرض اب یہ بھی اتارا جائے. اور توڑ دیں رشتہ امید بھی آج. توڑ دیں رشتہ امید بھی آج. آخری یہ بھی سہارا جائے. توڑ دیں رشتہ امید بھی آج. آخری یہ بھی سہارا جائے. گانا میں شعر سنیے گا کہ فیصلہ اپنا بھی کر ہی لیں ہم. فیصلہ اپنا بھی کر ہی لیں ہم. کچھ تمہارا یا ہمارا جائے.
फैसला अपना भी कर ही लें हम, कुछ तुम्हारा या हमारा जाए। और अब तो सामान्य सफर बांध लिया, अब तो सामान्य सफर बांध लिया, अब कहीं पे भी सितारा जाए। अजीज सामीन, मेज़बान शुअरा का दौर ख़त्म हुआ और आपके मेहमानों का दौर शुरू हुआ चाहता है। जिस पहले शायर को मैं दरख्वास्त करूँगा ज़हमत कलाम की, वो मैरीलैंड से तशरीफ़ लाए हैं, आपके जाने पहचाने हैं, यहाँ आ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और जब भी आते हैं हर चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर के जाते हैं। सूरतों के साथ कुदरत ने जो बंधन रख दिए, सूरतों के साथ कुदरत ने जो बंधन रख दिए, सामने लोगों के उसने सारे सालन रख दिए। सूरतों के साथ कुदरत ने जो बंधन रख दिए, सामने लोगों के उसने सारे सालन रख दिए। जाने क्या सूरत में मेरी पढ़ दिया खुशबख्त ने, हैदराबादी समझकर खट्टे बैंगन रख दिए। खूबसूरत नज़्म, खूबसूरत गज़ल के खालिद मोहतरम नसीम फ़रोग़ साहब, दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएं। नसीम फ़रोग़ साहब। इजाज़त है बासित साहब? चंद सादा से शेर। जो लोग चुप हैं अब उनको हंसा के देखते हैं, जो लोग चुप हैं अब उनको हंसा के देखते हैं, नए जो शेर कहे हैं सुना के देखते हैं, नए जो शेर कहे हैं सुना के देखते हैं। पता चला कि वो है डॉक्टर बहुत अच्छा, पता चला कि वो है डॉक्टर बहुत अच्छा, जलेबी खा के शुगर को बढ़ा के देखते हैं। पता चला कि वो है डॉक्टर बहुत अच्छा, जलेबी खा के शुगर को बढ़ा के देखते हैं। और अजीब जादू भरे मस्त नैन हैं उसके, अजीब जादू भरे मस्त नैन हैं उसके, अगर ये बात है आंखें लड़ा के देखते हैं। अजीब जादू भरे मस्त नैन हैं उसके, अगर ये बात है आंखें लड़ा के देखते हैं। और सुना जवान ही जन्नत में सिर्फ जाएंगे, सुना जवान ही जन्नत में सिर्फ जाएंगे, तो गंजे बाल सरों पर उगा के देखते हैं। सुना जवान ही जन्नत में सिर्फ जाएंगे, तो गंजे बाल सरों पर उगा के देखते हैं। और किसी तरह से तो बेगम पे रौब पड़ जाए, किसी तरह से तो बेगम पे रौब पड़ जाए, जो कुछ नहीं है तो मूछें बढ़ा के देखते हैं। किसी तरह से तो बेगम पे रौब पड़ जाए, जो कुछ नहीं है तो मूछें बढ़ा के देखते हैं। और जो देखा सास ने इसकी बहू है तेज बहुत, जो देखा सास ने, यहाँ बहुत मौजूद होंगी, जो देखा सास ने इसकी बहू है तेज बहुत, तो बोली आज ही चटनी बना के देखते हैं। जो देखा सास ने उसकी बहू है तेज बहुत, तो बोली आज ही चटनी बना के देखते हैं। और सुना है ढूंढते हैं लोग अच्छी टांगों को, सुना है ढूंढते हैं लोग अच्छी टांगों को, चिकन की देग में चमचा हिला के देखते हैं।
सुना है ढूंढते हैं लोग अच्छी टांगों को, चिकन की देग में चमचा हिला के देखते हैं, और धंसे हैं खुद भी गुनाहों में मौलवी साहिब, धंसे हैं खुद भी गुनाहों में मौलवी साहिब, मगर हर एक पे फतवा लगा के देखते हैं। धंसे हैं खुद भी गुनाहों में मौलवी साहिब, धंसे हैं खुद भी गुनाहों में मौलवी साहिब, मगर हर एक पे फतवा लगा के देखते हैं। और बहुत ही शौक़ है बेगम को अच्छे खानों का, बहुत ही शौक़ है बेगम को अच्छे खानों का, कभी तपी हो तो खाना बना के देखते हैं। बहुत ही शौक़ है बेगम को अच्छे खानों का, कभी तपी हो तो खाना बना के देखते हैं। और शेर देखेंगे, कुछ ऐसे अहले हुनर हैं अदब की महफिल में, कुछ ऐसे अहले हुनर हैं अदब की महफिल में, गज़ल हमारी ही हमको सुना के देखते हैं। कुछ ऐसे अहले हुनर हैं अदब की महफिल में, गज़ल हमारी ही हमको सुना के देखते हैं। और बुफ़े में हद से ज़्यादा जो खा चुके हैं फ़रोग़, बुफ़े में हद से ज़्यादा जो खा चुके हैं फ़रोग़, तो हज़म कैसे करें हिल हिला के देखते हैं। कुछ भी हालत हो मगर इस बात पे माइल तो हैं, कुछ भी हालत हो मगर इस बात पे माइल तो हैं, और इस्लामी नज़र से इसके वो कायल तो हैं। मुतमईन हैं सोच कर ये आजकल के मौलवी, 4 मनकुआ नहीं तो 4 मोबाइल तो हैं। एक गज़ल और, किताबे हुस्न का ये हाशिया तब्दील कर लेते, किताबे हुस्न का ये हाशिया तब्दील कर लेते, लगाकर बाल ये चंदिया ज़रा तब्दील कर लेते। और ख़बर क्या थी रकीबे रूसिया ही डॉक्टर होगा, ख़बर क्या थी रकीबे रूसिया ही डॉक्टर होगा, जो उस जालिम ने लिखी थी दवा तब्दील कर लेते। क्या बात है। खबर क्या थी रकीबे रूसिया ही डॉक्टर होगा, जो उस जालिम ने लिखी थी दवा तब्दील कर लेते। और इरादों का अगर इन शायरों के कुछ पता होता, इरादों का अगर इन शायरों के कुछ पता होता, हसीना ने जहां नाजो अदा तब्दील कर लेते। और नए फतवे लगाते हैं हमेशा मौलवी साहिब, जो इनके बस में होता तो खुदा तब्दील कर लेते हैं। नए फतवे लगाते हैं हमेशा मौलवी साहिब, जो इनके बस में होता तो खुदा तब्दील कर लेते। और लिया था कर्ज जिनसे वो हमारे घर पा पहुँचे, लिया था कर्ज जिनसे वो हमारे घर पे आ पहुँचे, हमें मोहलत अगर मिलती पता तब्दील कर लेते। लिया था कर्ज जिनसे वो हमारे घर पे आ पहुँचे, हमें मोहलत अगर मिलती पता तब्दील कर लेते। और हमें इन खेलियों का उनकी अंदाज़ा अगर होता, हमें इन खेलियों का उनकी अंदाज़ा होता, तो हम अर्ज़े तमन्ना की अदा तब्दील कर लेते। हमें इन खेलियों का उनकी अंदाज़ा अगर होता, तो हम अर्ज़े तमन्ना की अदा तब्दील कर लेते। और बिठाकर चल दिए गोदी में मेरी अपने बच्चे को,
بٹھا کر چل دیے گودی میں میری اپنے بچے کو، بڑا احسان ہوتا جانگیا تبدیل کر لیتے۔ بٹھا کر چل دیے گودی میں میری اپنے بچے کو، بڑا احسان ہوتا جانگیا تبدیل کر لیتے۔ اور حضور اب داد تو اچھا گلا پاتا ہے محفل میں، حضور اب داد تو اچھا گلا پاتا ہے محفل میں، خبر ہوتی تو اپنا ٹیٹوا تبدیل کر لیتے۔ محفل دوسری تھی، آج محفل دوسری۔ حضور اب داد تو اچھا گلا پاتا ہے محفل میں، خبر ہوتی تو اپنا ٹیٹوا تبدیل کر لیتے۔ ہمارے خدیے محبوب کو خود نام سے اپنے، ہمارے خدیے محبوب کو خود نام سے اپنے، سمجھ ہوتی ذرا تو ڈاکیا تبدیل کر لیتے۔ ہمارے خدیے محبوب کو خود نام سے اپنے، سمجھ ہوتی ذرا تو ڈاکیا تبدیل کر لیتے۔ اور کراچی میں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، پولوشن ہے۔ آپ تو اس کے گواہ ہیں۔ کراچی میں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، پولوشن ہے، برائے زندگی آب و ہوا تبدیل کر لیتے۔ اور انہیں بیگم نے محفل میں کسی کو تاڑتے دیکھا، انہیں بیگم نے محفل میں کسی کو تاڑتے دیکھا، اگر ہوشیار ہوتے زاویہ تبدیل کر لیتے۔ انہیں بیگم نے محفل میں کسی کو تاڑتے دیکھا، اگر ہوشیار ہوتے زاویہ تبدیل کر لیتے۔ اور نکاح کے وقت ابا جی نے پوچھی تھی رضا میری، نکاح کے وقت ابا جی نے پوچھی تھی رضا میری، فروغ کاش اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتے۔ اچھا صاحب ایک دو خطے سن لیں پھر اس کے بعد۔ آواز جو پڑوس سے آئی تمام رات، آواز جو پڑوس سے آئی، یہاں کا یہ مسئلہ ہے ویسے بہت سے گھروں میں، جو میں کہنے جا رہا ہوں چوتھے مصرے میں، وہ آپ اس سے مزہ اٹھائیں گے کہ یہ زیادہ تر گھروں میں یہی ہو رہا ہے آج کل۔ آواز جو پڑوس سے آئی تمام رات، ہم خوش تھے ہم نے جان بچائی تمام رات۔ آواز جو پڑوس سے آئی تمام رات، ہم خوش تھے ہم نے جان بچائی تمام رات، ان سے کہا تھا شوق نہ روٹی کا پالیے، بیلن سے ہو رہی تھی پٹائی تمام رات۔ اور کیا دل کو دل لگی نے دیا ہم سے پوچھئے، کیا دل کو دل لگی نے دیا ہم سے پوچھئے، کس طرح کی ملی ہے سزا ہم سے پوچھئے، اور جس سے لڑایا عشق وہی بیوی بن گئی، جس سے لڑایا عشق وہی بیوی بن گئی، قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ کیا دل کو دل لگی نے دیا ہم سے پوچھئے، کس طرح کی ملی ہے سزا ہم سے پوچھئے، جس سے لڑایا عشق وہی بیوی بن گئی، قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ میں 2 دن کے بعد جاؤں گا گھر۔ ایک بہت ہی ہلکی پھلکی سی ہے، اور یہ ہے بھی اصل میں چاندنی ریسٹورانٹ میں، تو یہ کھانے پینے کا سلسلہ تو یہاں رہتا ہی ہے۔ اور رات گڑبڑ تھی کچھ کبابوں میں، رات گڑبڑ تھی کچھ کبابوں میں، اب گرفتار ہیں عذابوں میں۔ رات گڑبڑ تھی کچھ کبابوں میں، اب گرفتار ہیں عذابوں میں، اور بورڈ کے امتحان میں لکھ آئے کیا رکھا ہے میاں جوابوں میں۔ بورڈ کے امتحان میں لکھا ہے کیا لکھا ہے میاں جوابوں میں، وہ میری اہلیہ کی ماں نکلی،
وہ میری اہلیہ کی ماں نکلی جو ڈراتی تھی آ کے خوابوں میں. وہ میری اہلیہ کی ماں نکلی جو ڈراتی تھی آ کے خوابوں میں، اور غیر کی فاتحہ کی بریانی بھر کے لے آئے ہم جرابوں میں. غیر کی فاتحہ کی بریانی بھر کے لے آئے ہم جرابوں میں، اور اپنی بیگم کے ساتھ یوں ہے رقیب، اپنی بیگم کے ساتھ یوں ہے رقیب جیسے کاٹا کوئی گلابوں میں. اور شاعری کوک پی کے کرتے ہیں، شاعری کوک پی کے کرتے ہیں، لطف ایسا کہاں شرابوں میں. اور ہم نے چہرے پڑھے ہیں کالج میں، ہم نے چہرے پڑھے ہیں کالج میں، دل لگا ہی نہیں کتابوں میں. ہم نے چہرے پڑھے ہیں کالج میں، ہم نے چہرے پڑھے ہیں کالج میں، دل لگا ہی نہیں کتابوں میں. اور کون برقعے میں پھر رہا ہو فروغ، کون برقعے میں پھر رہا ہو فروغ، عاشقی رزق ہے نقابوں میں. محترم سامعین، یہ بتاتا چلوں کہ نسیم فروز صاحب کمال کی غزل لکھتے ہیں، اور آپ بہت سارے حضرات ان سے ان کی سنجیدہ شاعری سن چکے ہیں، لیکن میں نے ان سے بطور خاص آج یہ درخواست کی تھی، کیونکہ غزل کے شعراء بہت ہیں، تو میں نے سوچا تھا کہ کچھ تھوڑا سا نمکین ہو جائے، محفل کا رنگ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے. نسیم بھائی کے لیے تالیاں. جس طرح سے اس مشاعرے کا نظام چل رہا ہے اور جتنی خوبصورت طریقے سے آپ سماعت کر رہے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس سے بہتر ہی مشاعرہ ہوتا جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ تمام حضرات باسر صاحب کے آخری شعر تک یہاں موجود ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد ایک غزل کا بھی پروگرام ہے جس میں ٹینا مان جو باسر صاحب کی کچھ غزلیں پیش کریں گی. تو ہمت جوان رکھی، آگے بہت اچھا پروگرام ہے. بچپن کی وہ محرومی چلی آئی کہاں سے. شعر سنیے. بچپن کی وہ محرومی چلی آئی کہاں سے، روتی ہوئی نکلی میں کھلونوں کی دکان سے. بچپن کی وہ محرومی چلی آئی کہاں سے، روتی ہوئی نکلی میں کھلونوں کی دکان سے. یہ گھر ہے مگر اس کا دریچہ نہیں کوئی، یہ گھر ہے مگر اس کا دریچہ نہیں کوئی. اب دیکھنا یہ ہے میں نکلتی ہوں کہاں سے. ان حسین شعروں کی خالق لاس اینجلس سے آئی ہوئی ہماری مہمان، جن کے ساتھ مجموعہ کلام سوچ کی دہلیز پر ہم پھر نہ ملیں شاید، تم ہو تو میں بھی ہوں، کاش تم سے کوئی بے وفائی کرے. مر کے بھی تمہارے ہیں مگر تم اپنا خیال رکھنا. تم کہاں ہو زندگی میری، تم کہاں گم ہو زندگی میری. 7 مجموعوں کی خالق جنہوں نے بہت کم مدت میں شہرائے آفاق حیثیت اختیار کر لی ہے. ریحانہ قمر کوئی گمنام شخصیت نہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ان کا اسی طرح سے استقبال کریں. ریحانہ قمر. اردو ادب اکیڈمی کا بہت شکریہ، اور ان کو بہت ساری مبارکباد، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ تشریف آنے کے لیے. چند شعر پھر اس کے بعد چند غزلیں. ٹھیک ہے. خواب گراتی پلکیں دیکھنے والی تھیں، خواب گراتی پلکیں دیکھنے والی تھیں، میری اجڑی نیندیں دیکھنے والی تھیں.
خواب گراتی پلکیں دیکھنے والی تھیں، میری اجڑی نیندیں دیکھنے والی تھیں، میں ماں کی تصویر کے آگے روئی جب، میں ماں کی تصویر کے آگے روئی جب، میری ماں کی آنکھیں دیکھنے والی تھیں۔ بہت شکریہ۔ میں ماں کی تصویر کے آگے روئی جب، میری ماں کی آنکھیں دیکھنے والی تھیں، اور بیڑی پاؤں میں نہ ہاتھوں میں کڑی ہوتی ہوں، بیڑی پاؤں میں نہ ہاتھوں میں کڑی ہوتی ہوں، میں محبت کی طرح ضد پہ اڑی ہوتی ہوں، بیڑی پاؤں میں نہ ہاتھوں میں کڑی ہوتی ہوں، میں محبت کی طرح ضد پہ اڑی ہوتی ہوں، مجھ کو لگ جاتی ہیں یوں میرے دکھوں کی عمریں، مجھ کو لگ جاتی ہیں یوں میرے دکھوں کی عمریں، ایک دن میں کئی سال بڑی ہوتی ہوں۔ بیڑی پاؤں میں نہ ہاتھوں میں کڑی ہوتی ہوں، میں محبت کی طرح ضد پہ اڑی ہوتی ہوں، مجھ کو لگ جاتی ہیں یوں میرے دکھوں کی عمریں، ایک دن میں کئی سال بڑی ہوتی ہوں، اور کہاں مجھ کو میرے غم کی بدولت جانتے ہیں، کہاں مجھ کو میرے غم کی بدولت جانتے ہیں، یہ ظاہر دار ہیں بس میری صورت جانتے ہیں، کہاں مجھ کو میرے غم کی بدولت جانتے ہیں، یہ ظاہر دار ہیں بس میری صورت جانتے ہیں، مجھے تقسیم کرنے پر تلے بیٹھے ہیں سارے، مجھے تقسیم کرنے پر تلے بیٹھے ہیں سارے، مجھے یہ لوگ کیوں مال غنیمت جانتے ہیں۔ کہاں مجھ کو میرے غم کی بدولت جانتے ہیں، یہ ظاہر دار ہیں بس میری صورت جانتے ہیں، مجھے تقسیم کرنے پر تلے بیٹھے ہیں سارے، مجھے یہ لوگ کیوں مال غنیمت جانتے ہیں۔ اور یہ غزل، مجھ کو ڈولی میں بٹھا ڈر کے حوالے کر دے، مجھ کو ڈولی میں بٹھا ڈر کے حوالے کر دے، میری ماں مجھ کو مقدر کے حوالے کر دے، مجھ کو ڈولی میں بٹھا ڈر کے حوالے کر دے، میری ماں مجھ کو مقدر کے حوالے کر دے، اب یہ احساس کہ دنیا میں کوئی میرا نہیں، اب یہ احساس کہ دنیا میں کوئی میرا نہیں، جانے کب مجھ کو سمندر کے حوالے کر دے، اور اس قبیلے سے نہیں میں کہ جو اپنی لڑکی، اس قبیلے سے نہیں میں کہ جو اپنی لڑکی، جنگ کے خوف سے لشکر کے حوالے کر دے، اس قبیلے سے نہیں میں کہ جو اپنی لڑکی، جنگ کے خوف سے لشکر کے حوالے کر دے، اور گھومنے پھرنے کا حق رکھتی ہے پھر بھی تتلی، گھومنے پھرنے کا حق رکھتی ہے پھر بھی تتلی، کس لیے خود کو گلے تر کے حوالے کر دے، گھومنے پھرنے کا حق رکھتی ہے پھر بھی تتلی، اس لیے خود کو گلے تر کے حوالے کر دے، اور خالی کمرے میں پڑے رہنے سے بہتر ہوگا، خالی کمرے میں پڑے رہنے سے بہتر ہوگا، اے قمر خود کو بھرے گھر کے حوالے کر دے، خالی کمرے میں پڑے رہنے سے بہتر ہوگا، اے قمر خود کو بھرے گھر کے حوالے کر دے۔ اور ایک اور غزل، رہینے کوزہ گری نہیں ہوں، رہینے کوزہ گری نہیں ہوں، میں ٹوٹ کر بھی مری نہیں ہوں، رہینے کوزہ گری نہیں ہوں، میں ٹوٹ کر بھی مری نہیں ہوں، مجھے امر بیل کھا گئی ہے، مجھے امر بیل کھا گئی ہے، میں شاخ ہوں اور ہری نہیں ہوں، مجھے امر بیل کھا گئی ہے، میں شاخ ہوں اور ہری نہیں ہوں،
कसम तेरी हौलनाकियों की, कसम तेरी हौलनाकियों की, ज़माने तुझसे डरी नहीं हूँ। कसम तेरी हौलनाकियों की, ज़माने तुझसे डरी नहीं हूँ। और अगर तुझे कुछ हुआ नहीं है, अगर तुझे कुछ हुआ नहीं है, तो देख मैं भी मरी नहीं हूँ। अगर तुझे कुछ हुआ नहीं है, तो देख मैं भी मरी नहीं हूँ। और एक मेरी गज़ल है, मेरी दोस्त फराजा की फरमाइश थी और उनकी नज़र। बादशाह तेरे आसाब पे तारी मैं थी, बादशाह तेरे आसाब पे तारी मैं थी, वो भी दिन थे कि तेरी राजकुमारी मैं थी। बादशाह तेरे आसाब पे तारी मैं थी, वो भी दिन थे कि तेरी राजकुमारी मैं थी। ये भी सच है कि मुझे मार दिया है तूने, ये भी सच है कि मुझे मार दिया है तूने, ये भी सच है तुझे जान से प्यारी मैं थी। ये भी सच है कि मुझे मार दिया है तूने, ये भी सच है कि तुझे जान से प्यारी मैं थी। दर्द कब था वो तेरे दिल में जुनूं था मेरा, दर्द कब था वो तेरे दिल में जुनूं था मेरा, अश्क कब थे वो तेरी आंख से जारी मैं थी। दर्द कब था, दर्द कब था वो तेरे दिल में जुनूं था मेरा, अश्क कब थे वो तेरी आंख से जारी मैं थी। और सारी दुनिया को पता है कि नहीं तुम मेरे, सारी दुनिया को पता है कि नहीं तुम मेरे, सारी दुनिया को पता है कि तुम्हारी मैं थी। सारी दुनिया को पता है कि नहीं तुम मेरे, सारी दुनिया को पता है कि तुम्हारी मैं थी। और एक और गज़ल के चंद इशार पे जाना चाहूँगी। मैं अपनी ज़ात न अपने मकाम में रहती हूँ, मैं अपनी ज़ात न अपने मकाम में रहती हूँ, धुएं का फूल हूँ आतिश फशा में रहती हूँ। मैं अपनी ज़ात न अपने मकाम में रहती हूँ, धुएं का फूल हूँ आतिश फशा में रहती हूँ। करम है उसका जो देता है शुक्र के मौके, करम है उसका जो देता है शुक्र के मौके, करम है उसका जो मैं इम्तिहान में रहती हूँ। करम है उसका जो देता है शुक्र के मौके, करम है उसका जो मैं इम्तिहान में रहती हूँ। मेरे कबीले को आदत है कारोकारी की, मेरे कबीले को आदत है कारोकारी की, मैं उसके खौफ से दारुल उमा में रहती हूँ। मेरे कबीले को आदत है कारोकारी की, मैं उसके खौफ से दारुल उमा में रहती हूँ। मेरी बहार अभी लौट कर नहीं आई, मेरी बहार अभी लौट कर नहीं आई, मैं खुश्क पेड़ हूँ और गुलस्तान में रहती हूँ। और मेरे मामले पे ऐसे चुप हुए हैं लोग, मेरे मामले पे ऐसे चुप हुए हैं लोग कि लग रहा है कि मैं रफ्तगाह में रहती हूँ। मेरे मामले पे ऐसे चुप हुए हैं लोग कि लग रहा है कि मैं रफ्तगाह में रहती हूँ। कमर जो बिगड़ा हुआ है मिजाज दरिया का, कमर जो बिगड़ा हुआ है मिजाज दरिया का, उसे पता है कि मैं कच्चे मकाम में रहती हूँ। प्यार में पागल हो जाते हैं, प्यार में पागल हो जाते हैं लोग मुकम्मल हो जाते हैं। प्यार में पागल हो जाते हैं लोग मुकम्मल हो जाते हैं। जब भी सूरज देखने निकलूं सर पर बादल हो जाते हैं। और दर्द पनीरी बोने वालों घर भी जंगल हो जाते हैं। दर्द पनीरी बोने वालों घर भी जंगल हो जाते हैं। और तुम आँखों पर हाथ ना रखो, तुम आँखों पर हाथ ना रखो, हम खुद ओझल हो जाते हैं।
محترمہ ریحانہ قمر صاحبہ اپنی مرصع غزلیں، سادے الفاظ اور خوبصورت خیال سے مرصع غزلیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی تھیں۔ ہم نے جس بات کو انسان کا حق جانا تھا، ہم نے جس بات کو انسان کا حق جانا تھا، ہم کو دنیا نے اسی بات پہ مارے پتھر۔ حسین شعر کے خالق جن کا مجموعہ کمال سرے شہر تمنا شائع ہو چکا ہے اور ادبی حلقوں میں بہت پذیرائی حاصل کر چکا، ہمیں پتہ چلا کہ خالد خواجہ صاحب یہاں موجود ہیں کیلیفورنیا میں۔ یہ ہمارا اعزاز کہ وہ اس مشاعرے میں شریک ہو سکے۔ ان کا کلام آپ کی حسین سماعتوں کی نظر، خالد خواجہ صاحب۔ شکریہ احمد، میں مشکور ہوں اردو اکیڈمی کا، تاشی بھائی کا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ دو شعر پیش کرتا ہوں۔ کہیں بھی جا نہیں سکتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں۔ کہیں بھی جا نہیں سکتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں، میں اپنی ذات کے اندر سفر میں رہتا ہوں۔ کہیں بھی جا نہیں سکتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں، میں اپنی ذات کے اندر سفر میں رہتا ہوں، اور مجھے ہی سوچتا رہتا ہے میرا ایک دشمن، میں دور رہ کے بھی دشمن کے گھر میں رہتا ہوں۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں۔ کہیں بھی جا نہیں سکتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں، میں اپنی ذات کے اندر سفر میں رہتا ہوں، اور مجھے ہی سوچتا رہتا ہے میرا ایک دشمن، میں دور رہ کے بھی دشمن کے گھر میں رہتا ہوں۔ دو شعر اور سنیے صاحب۔ کچھ ایسا اب کے سرے شہر آرزو کر لوں، ادھر کے لوگوں کو اردو سمجھ آتی ہے۔ کچھ ایسا اب کے سرے شہر آرزو کر لوں، جو زخم تو نے دیا ہے اسے رفو کر لوں۔ کچھ ایسا اب کے سرے شہر آرزو کر لوں، جو زخم تو نے دیا ہے اسے رفو کر لوں، اور عبادتوں کے قرینوں سے دونوں واقف ہیں۔ عبادتوں کے قرینوں سے دونوں واقف ہیں، تو ایک جام بنا میں ذرا وضو کر لوں۔ آداب عرض کرتا ہوں، آپ لوگ بہت اچھے ہیں۔ کچھ ایسا، آپ لوگ صدرن کیلیفورنیا نہیں آئے جاتے؟ کچھ ایسا اب کے سرے کچھ ایسا اب کے سرے شہر آرزو کر لوں، جو زخم تو نے دیا ہے اسے رفو کر لوں، عبادتوں کے قرینوں سے دونوں واقف ہیں، تو ایک جام بنا میں ذرا وضو کر لوں۔ ایک غزل کے ایک زمانہ تھا کہ جس مشاعرے میں ریحانہ قمر، فیاض الدین صاحب اور میں ہوتے تھے، وہ بڑا قیامت کا زمانہ تھا، ہم تتر بہتر ہو گئے۔ سنیے صاحب، عجیب کشمکشو امتحان رہتا ہے۔ سنیے، عجیب، ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے درمیان صاحب صدر آپ کی اجازت سے بہت دیر سے اجازت کا خیال آیا مجھے۔ عجیب کشمکشو امتحان رہتا ہے، عجیب کشمکشو امتحان رہتا ہے، جہاں بھی کوئی بڑا خاندان رہتا ہے۔ عجیب کشمکشو امتحان رہتا ہے، جہاں بھی کوئی بڑا خاندان رہتا ہے، میں اپنے بارے میں سوچوں تو کب کہ سارا سال، میں اپنے بارے میں سوچوں تو کب کہ سارا سال، خیال تیری طرف میری جان رہتا ہے۔
میں اپنے بارے میں سوچوں تو کب کے سارا سال خیال تیری طرف میری جان رہتا. سنیے صاحب، ضرور ہوں گے کچھ آسیب اس خرابے میں، ضرور ہوں گے کچھ آسیب اس خرابے میں، وگرنہ خالی یہاں کب مکان رہتا ہے. ضرور ہوں گے یہاں، ضرور ہوں گے کچھ آسیب اس خرابے میں، وگرنہ خالی یہاں کب مکان رہتا. اور شعر سنیے صاحب، یہ فیاض الدین کی نظر کرتا ہوں، میرا بہت پیارا دوست ہے، کہ کسی کو چھونے کی حسرت میں کیوں تڑپتے ہو، کسی کو چھونے کی حسرت میں کیوں تڑپتے ہو، کسی کو چھونے کی حسرت میں کیوں تڑپتے ہو، زمین سے دور میاں آسمان رہتا ہے. عداوت کرتا ہوں. کسی کو چھونے کی حسرت میں کیوں تڑپتے ہو، زمین سے دور میاں، زمین سے عداوت کرتا ہوں. کسی کو چھونے کی حسرت میں کیوں تڑپتے ہو، زمین سے دور میاں آسمان رہتا ہے. اور ہمارے نام کی تختی پہ موٹے لفظوں میں یہ ہوا ہے، ہمارے نام کی تختی پہ موٹے لفظوں میں کسی نے لکھ دیا یہاں ایک پٹھان رہتا ہے. ہمارے نام کی، یہ ہیوسٹن میں ہوا ہے، ہمارے نام کی تختی پہ موٹے لفظوں میں، ہمارے نام کی تختی پہ موٹے لفظوں میں کسی نے لکھ دیا یہاں ایک پٹھان رہتا ہے. عجیب کشمکش و امتحان رہتا ہے جہاں بھی کوئی بڑا. یہاں چار کی ہو رہی ہے. ایک چھوٹی بہر کی غزل حاضر خدمت ہے. میرا جینا محال ہو گیا ہے، میرا جینا محال ہو گیا ہے، اس سے بچھڑے بھی سال ہو گیا. میرا جینا محال ہو گیا، میرا جینا محال ہو گیا ہے، اس سے بچھڑے بھی سال ہو گیا ہے. اور ایک دیرینہ دوست پوچھتا ہے، ایک دیرینہ دوست پوچھتا ہے، یار کیا تیرا حال ہو گیا. ایک دیرینہ دوست پوچھتا ہے، یار کیا تیرا حال ہو گیا ہے. اور جس کے ہاتھوں مرے ہزاروں لوگ، جس کے ہاتھوں مرے ہزاروں لوگ، اس کا بھی انتقال ہو گیا. جس کے ہاتھوں مرے ہزاروں لوگ، جس کے ہاتھوں مرے ہزاروں لوگ، اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے. اور وہ نبھانے لگے ہیں عہد وفا. سنی ذاکر، وہ نبھانے لگے ہیں عہد وفا، اور واقعہ بے مثال ہو گیا. وہ نبھانے لگے ہیں عہد وفا، واقعہ بے مثال ہو گیا ہے. اور پورے ہونے لگے ہیں کچھ ارمان، پورے ہونے لگے ہیں کچھ ارمان، جب کہ وقت زوال ہو گیا. پورے ہونے لگے ہیں کچھ ارمان، پورے ہونے لگے ہیں کچھ ارمان، جب کہ وقت زوال ہو گیا ہے. اور کس کے غم میں تو آج خالد جی، خالد خواجہ میرا نام، کس کے غم میں تو آج خالد جی، کس کے غم میں تو آج خالد جی، روتے روتے نڈھال ہو گیا. کس کے غم میں تو آج خالد جی، روتے روتے نڈھال ہو گیا ہے. اور میرا جینا محال ہو گیا ہے، اس سے بچھڑے بھی سال ہو گیا. میں آخری غزل پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. ویسے میں آپ کے لیے 15-16 غزلیں لے کے آیا تھا. عرض کرتا ہوں کہ حیران نگاہوں کے نشانے میں لگا ہوں، حیران نگاہوں کے نشانے میں لگا ہوں، میں آئینہ ہوں آئینہ خانے میں لگا ہوں. آداب کرتا ہوں. میں حیران نگاہوں کے نشانے میں لگا ہوں،
میں آئینہ ہوں، آئینہ خانے میں لگا ہوں، اور کہتا نہیں کچھ بھی مگر احباب کی خاطر. سنیے صاحب یہ شعر بہت غور سے سنیے گا. کہتا نہیں کچھ بھی مگر احباب کی خاطر اپنے قد و قامت کو گھٹانے میں لگا. کہتا نہیں کچھ بھی، کہتا نہیں کچھ بھی مگر احباب کی خاطر اپنے قد و قامت کو گھٹانے میں لگا ہوں. اور سنیے صاحب، پھر مجھ کو عقیدوں کے بہی ہاؤں نے پھینکا. پھر مجھ کو عقیدوں کے بہی ہاؤں نے پھینکا، میں جا کے کسی پچھلے زمانے میں لگا. پھر مجھ کو، یہ شعر آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ پھر مجھ کو عقیدوں کے بہی ہاؤں نے پھینکا، میں جا کے کسی پچھلے زمانے میں لگا ہوں. اور تم میری جنو خیز طبیعت کا نہ پوچھو، تم میری جنو خیز طبیعت کا نہ پوچھو، موسم کو بھی ہم رقص بنانے میں لگا ہوں. اور جو کچھ ہے تیرے پاس، سنیے صاحب شعر سنیے، زبان کا شعر ہے. جو کچھ ہے میرے پاس، جو کچھ ہے تیرے پاس مجھے مل نہیں سکتا. جو کچھ ہے تیرے پاس مجھے مل نہیں سکتا، جو کچھ ہے میرے پاس گنوانے میں لگا ہوں. آداب ادھر فاروق تراز بیٹھے جی. جو کچھ ہے تیرے پاس مجھے مل نہیں سکتا، جو کچھ ہے تیرے پاس مجھے مل نہیں سکتا، جو کچھ ہے میرے پاس گنوانے میں لگا ہوں. اور ایک لمحہ میری سمت پلٹ یار میں تجھ کو، ایک لمحہ میری سمت پلٹ یار میں تجھ کو، ایک واقعہ سا یاد دلانے میں لگا. ایک لمحہ سنیے، ایک لمحہ میری سمت پلٹ یار میں تجھ کو، ایک لمحہ میری سمت پلٹ یار میں تجھ کو، ایک واقعہ سا یاد دلانے میں لگا. بہت آداب عرض کرتا ہوں. بس یہ میں آخری بس وہی 4-6 غزلیں رہ گئی. یہ ایک کتاب میں عام طور پہ خطے کہتا نہیں ہوں کہ خطے میں ایک پوری کہانی ہوتی ہے. کچھ لوگ اسے ربائی کا نام دے دیتے ہیں، کچھ اور کسی نام سے پڑھتے ہیں. یہ خطے میں ایک کہانی ہوتی ہے. اس کا چوتھا مصرع جو ہے اس کہانی کو ذرا دیکھیے گا، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. یہ ایک کھیل ہے، 4 مصرع. یہ کھیل ہے خالد جی آج میرے لیے، یہ ایک کھیل ہے خالد جی آج میرے لیے، ادھر بناتا ہوں گھر کو ادھر گراتا ہوں. یہ کھیل ہے خالد جی آج میرے لیے، ادھر بناتا ہوں گھر کو ادھر گراتا ہوں. اور جب اس نے آنا نہیں ہے تو کیوں کروں محنت. چوتھے مصرع پہ غور کیجیے گا، میں 3 مصرع پھر پڑھتا ہوں. یہ ایک کھیل ہے خالد جی آج میرے لیے، ادھر بناتا ہوں گھر کو ادھر گراتا ہوں. اور جب اس نے آنا نہیں ہے تو کیوں کروں محنت، میں اس کے واسطے کاغذ پہ گھر بناتا ہوں. آداب عرض کرتا ہوں.